بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بطور اسپیکر منتخب ہونے پر دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے گا۔ پاکستان ایک ایسے مرحلے سے ان 4 سالوں میں گزرا ہے کہ ہم نے مل کر اپوزیشن میں اس آئین کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ہم نے گلی کوچوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ہم ان کروڑوں لوگوں کے نمائندہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنا اعتماد بخشا ہے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے یہاں آواز اٹھائیں گے۔ یہ ہمارے فرائض منصبی میں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کا جو آئینی کردار آپ کا بنتا ہے، آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کے حقوق کو انشاءاللہ یہاں آپ اس کا تحفظ کریں گے۔ آپ سے حلف لیا سردار ایاز صادق صاحب نے، ان پر بھی ایک امتحان گزرا تھا اور آپ پر بھی ایک امتحان آیا ہے۔ آج جہاں میں کھڑا ہوں، پچھلی حکومت میں میرے والد صاحب یہاں پر کھڑے تھے، ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے اور تحریک انصاف کے ممبران نے استعفے دیے، 126 دن دھرنے دیے، یہاں ڈی چوک میں کھڑے ہو کر اس پارلیمان پر لعن طعن کرتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، گالیاں دیتے رہے، یہاں پر بیٹھنے والے وزیر اعظم کو گالیاں دیتے رہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے ممبران کو گالیاں دیتے رہے، لیکن بالآخر یہاں پر ہماری قیادت نے جناب اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا کہ آپ کیوں استعفے ان کے منظور نہیں کرتے۔ پورا پاکستان جانتا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ استعفے دے چکے ہیں۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ اس منصب پر بیٹھے ہوئے آپ ہیں کہ جو نہیں جانتے کہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے ہیں۔ آج بھی وہ مرحلہ دوبارہ ہم پر آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص تمام پارٹی کے نمائندوں کا وکیل بن سکتا ہے کہ وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی بات کرے اور وہ استعفے قبول ہو جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قواعد و ضوابط ہیں، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس پر آپ عمل درآمد کرائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر ممبر کو اپنے چیمبر میں بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے استعفے دیے ہیں یا آپ نے استعفے نہیں دیے۔ اور جس معزز ممبر نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ ہم مستعفی ہو رہے ہیں، اس کا استعفیٰ پہلی فرصت میں قبول ہونا چاہیے، اس کا پہلی فرصت میں قبول ہونا چاہیے۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں پر ممبران کرنا چاہتے ہیں کہ ان 4.25 سالوں میں کیا ہوا اور آج ہم کس نہج پر پہنچے ہیں، لیکن میں ضرور اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس طرح قومی اسمبلی میں آئین اور قانون کے تحفظ کی جنگ جیتی ہے، انشاءاللہ اسی عزم کے ساتھ ہم پنجاب اسمبلی میں بھی جیتیں گے اور ہم یہاں سے ایک توانا پیغام دیتے ہیں اپنے پنجاب اسمبلی کے ممبران کو کہ ہم ہر محاذ پر آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ ہوگا،
لیکن جس طرح یہاں پر خواجہ آصف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب پر انہوں نے تشدد کیا ہے، تو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جس دن وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اس سے اگلے روز انہوں نے احتجاج کیا، ہمارے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر علماء پر تشدد کیا گیا، ان کی داڑیاں نوچی گئیں، وہ بال آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ظلم اور بربریت ان علماء کرام اور ان مدارس میں پڑھنے والے قرآن کے طلباء پر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو اس قسم کے ذہنیت کے لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ اگر بات ہے طاقت کی، اگر بات ہے قوت کی، تو میں یہ بات بھی یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ قوت ہے کہ ہم اس طرح کے کردار کا جواب قوت کے ساتھ دے سکیں، لیکن ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے ایک آئین پسند کیا ہے، ایک ضابطہ پسند کیا ہے، ایک دستور پسند کیا ہے جو میثاق ملی ہے ہمارے درمیان، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی قوتیں وہ اس آئینی کردار کے تحت اپنا کردار ادا کریں، بدماشیاں نہ کریں، دہشت گردی نہ کریں۔ اگر بدماشیاں کریں گے، دہشت گردی کریں گے، قانون حرکت میں نہیں آئے گا، تو ہم بزور بازو اس کردار کو روکیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اس طرح کے جبر عام شہریوں پر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمیں کچھ چیزوں کی وضاحتیں بھی چاہیے۔ سب سے پہلا اقدام اس حکومت نے جو گھر چلی گئی ہے، انہوں نے وزیر اعظم کے گھر کی بھینسیں فروخت کی تھی، اس کا ریکارڈ بھی اس پارلیمان میں پیش کیا جائے، اس کا، اور جو توشہ خانہ سے اس ملک کے اثاثے گھڑیوں کی صورت میں، ہار کی صورت میں بیچے گئے ہیں، اس کا بھی اس پارلیمان کو بتایا جائے۔ ہمارے اوپر بہتان لگایا گیا کہ آپ لوگوں نے کشمیر کمیٹی کے میں پتہ نہیں کتنی مہمان نوازی کی ہے لوگوں کی۔ میں نے یہاں پر فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر، حکومت جو اس وقت حکومت تھی، مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے دور کے کشمیر کمیٹی کے اخراجات یہاں پر پیش کیے جائیں۔ جب میں نے خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا تھا، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اور اس بات کا مجھے یقین ہے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ اس کو قبل از وقت ہٹا دیا گیا ہے، 3.5 سال، 4 سال میں ہٹا دیا گیا ہے، میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اگر یہ شخص 100 سال بھی حکومت کرتا تب بھی پاکستان کی تباہی ہوتی، پاکستان کی بھلائی نہیں ہوتی۔ اس شخص میں نہ پہلے روز صلاحیت تھی، نہ آج صلاحیت ہے۔ یہ جس طرح بہتان تراشیاں کر رہا ہے، خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب کی اس اعلان کا کہ وہ اس خط پر ایک ان کیمرہ سیشن بلائیں یا اس پارلیمان کے سامنے اس خط کو پیش کریں۔ یہ خط کے پیچھے چھپنے کی اب ہم اجازت اس کو نہیں دیں گے، اور ہم اپنے ملک کو مزید کھلونا نہیں بننے دیں گے۔ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ میں وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، صوبائی حکومتوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہ لینے دیں، ورنہ جو صورتحال ہیں وہ
پھر گمبھیر صورتحال کی طرف جائیں گے. میں پر امید ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں چند اور لوگوں کا بھی نام لیتا کہ آپ ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ استعفیٰ دیں, آپ نے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا. لیکن ایک آخری گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں جو کیبنٹ کے ارکان تھے اور اس قومی اسمبلی کے وہ اراکین تھے, ان کو ضرور بلائیں کہ آپ لوگوں نے استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے. شیخ رشید کو بھی بلائیں, فواد چودھری کو بھی بلائیں, اور اس کے علاوہ شیری مزاری کو تو سب سے پہلے بلائیں, اس کو سب سے پہلے بلایا جائے. اور جو فین کلب ہے عمران خان کا, اس کو بھی ضرور بلایا جائے. آج ان کے یہاں پر اراکین نہیں ہیں, ان کے آپ پاکستان تحریک انصاف بعض امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہاں مستعفی ہو چکا ہے تو اس سے آپ تحقیق کریں, ان کے حلقوں کے لوگوں کو ان کے نمائندے سے محروم نہ رکھیں, فوری الیکشن کا اعلان کروائیں, فوری انتخابات کروائیں, اور ان کے حلقوں کی یہاں نمائندگی ہونی چاہیے. یہ مذاق اب اور نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے یاد ہے, آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ خورشید شاہ صاحب موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو دوبارہ آنا چاہیے, اور انہوں نے خورشید شاہ صاحب کی لاج رکھی, وہ آئے. اس میں 34 ارکان تھے غالباً, جس میں 32 اراکین اسمبلی نے اپنی تنخواہیں قومی خزانے میں جمع کروائی. 2 اراکین ان میں ایسے تھے کہ جنہوں نے ان 126 دن کے مراعات اور تنخواہیں بھی وصول کی. ایک کا نام مجھے نہیں آتا, لیکن ایک کا نام عمران خان ہے. ایسا نہ ہو کہ استعفیٰ کرتے رہیں اور پھر سال کے آخر میں آ جائیں کہ ہماری تنخواہیں ہمیں دے دو, ہمارے مراعات ہمیں دے دو. اگر مراعات اور تنخواہیں لینی ہے, یہاں آ کر آرام سے بیٹھو, اس ملک کے اپنے عوام کی نمائندگی کرو. خرمستیوں کی تنخواہیں اب قومی اسمبلی کے کسی رکن کو نہیں ملنی چاہیے. میرا یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر تحقیق کروائیں, اور یہ آپ کا پہلا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کرے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. شذا فاطمہ صاحبہ قرارداد پیش کریں گی.